ناست دی اوس وایي چې ما ته به څوک وایي چې ته راپاسه اعجاز د وزیرآباد صرف کاټ ما نیولې بسم الله الرحمن الرحيم. افکاری نه باب المدانش اور طالب علم ساتھیوں السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع مل گیا ہے وہ ہے جیو تو سر اٹھا کے جیو. اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان کی طرف آؤں میں اپنے صدر کرام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے وقت کے نزاکت کا ادراک رکھتے ہوئے ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے اور نوجوان نسل کو جینے کا انداز سکھا دیا ہے. جناب صدر محفل ہم پاکستانی قوم ہے. یہ ملک اللہ کے نام پر آزاد ہوا ہے. لاکھ خرابے کوتاہیوں کے باوجود ہم ایک آزاد مسلمان قوم ہے. ہماری ایک تاریخ ہے. ہماری قوم نے ناموس ثبوت پہ رکھی ہے. شہری مشرق نے فرمایا ہے تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں. تاج جس کے پاؤں میں تاج سردارا. یہ پاکستان ہم نے برطانوی سامراج اور ہندو بننے سے مانگا نہیں بلکہ پاکستان ہم نے لاجواب قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے. میرے ساتھیوں قوموں کی حیات اجتماعی ہوتی ہے. مٹھی پر افراد چاہے جتنے صاحب اختیار ہوں ان کی بس ہمتی کم کوشی اور بہر سے کوئی قوم موت سے امکنار نہیں ہوتی. قوم اس وقت بنا ہوتی ہے جب اپنا مقصد کھو دے, جب اس کی اجتماعی شعور منقدرہ ہو جائے, جب اس کا روح جس کے ساتھ چھوڑے. یہ قوم اس عظیم ملت کا حصہ ہے. نظیر پاکستان اس کی روح ہے. میرے وجہ تخلیق کو بقا ہی بقا ہے, اس لیے میرا قوم زندہ قوم ہے. جناب صدر محفل میں تسلیم کرتا ہوں کہ جنگ کے خطرات میرے سر پر منڈلا رہے ہیں. دشمن کے مکروسات اور ارادے ہمارا سکون اور امن کو چھین رہے ہیں. ان کے گائیڈڈ میزائل میں بستوں کو اجاڑ اور گاؤں کو مسمار کر رہے ہیں. ان کے خودکش بمبار میں جسم کو زخم سے چور کر رہے ہیں. یہود و عنود اور سلیبی کٹے ہو رہے ہیں. یہ سب کچھ ایک پٹ کے خلاف, ایک لاش کے خلاف نہیں جناب, بالکل نہیں. یہ میرے قوت نبو اور میرے خاص کر میں چپی چنگاری میرے نظری قوت اور جوانوں کی بلند ہمت کے خلاف ہے. یہی میرا سر اٹھا کر جیوں گا. سب سے بڑا ثبوت ہے اٹھ کیا بس میں جہاد کا اور ہی انداز ہے. اٹھ کیا بس میں جہاد کا اور ہی انداز ہے. مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. میرے ساتھیوں میرا من پیاس سے بھڑک رہا ہے لیکن میں پراگ کے کنارہ پیاسا رہ کر موت کو شکست دیتا ہوں. جب تک میرا مزدور زندہ ہے, جب تک میرا سپاہی زندہ ہے, جب تک میرے طالب علم کے ہاتھ میں کتاب ہے تو میں سر اٹھا کر جیوں گا. اللہ کے مدد سے 1947 سے اور ہم نے جنم لیا اور عروج پائی. دنیا سمجھتی تھی کئی کمزور مسلمان ملک ہے لیکن ہم نے دنیا کو سر اٹھا کر جینے کا سبق دیا. پاکستان کے غیور سپاہی دانش اور پرامن دانشور نیزہ قلم لیے دشمن کا راستہ رو کے کڑے نظر آئیں گے. جناب صدر محفل مجھے یہ کہنے دیجیے لوگ تم بھی سنو, لوگ تم بھی سنو اور آپ بھی سنے. ایک بات سنانے آیا ہوں میں پھر مولے پولے کر شاہی سنانے آیا ہوں. جمہور کی خونی نہق سے رنگین ہے جن کی دیواریں. میں اس شاہی دیوانوں کی دیوار گرانے آیا ہوں. میں اس دور رسم کے محفل میں اب کہنے کا دستور نہیں, میں اس دستور کو بدلوں گا. یہ بات بتانے آئی, یہ بات بتانے. والسلام. صاحب بیا بل کس مستاجی راولا بل مقناوله نمبر 2 جواد راشقانه استادانو نظام مقابل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. جناب صدر محفل، محترم اساتذہ کرام اور پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرا تقریری عنوان ہے جیو تو سر اٹھا کے جیو. جناب صدر، اگر ہم تاریخ کو سر اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں ایک بات صاف نظر آتی ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ اچھے کارناموں، اخلاق اور اعلیٰ تعلیم کی بدولت جیو اور جینے دو کی اصول پر عمل کر کے زندگی گزاری ہے. جناب صدر، جو قومیں اپنا اصل شناخت کھو لیتے ہیں تو سر اٹھانے کی قابل نہیں رہتے. لہذا جس مقصد کے لیے ہم نے اس وطن کو حاصل کیا ہے، کیا ہم اس کی آبیاری کر رہے ہیں؟ یہی دیش ہمارا سب کچھ ہے. دیش ہے تو ہم ہے، دیش نہیں تو کچھ نہیں. جناب صدر، جیو تو سر اٹھا کے جیو. ہمیں ایک نعرہ سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونا پڑے گا اور اپنے ملک کو سرخرو کرنے کے لیے سر اٹھا کے جینا ہوگا تاکہ اس کی بقا ممکن ہو سکے. جناب صدر، جیو تو سر اٹھا کے جیو کے بارے میں ہمیں ٹیپو سلطان کا یہ قول یاد ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. جناب صدر، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے بھی فرمایا ہے، فرد قائم رب ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم رب ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرونی دریا کچھ نہیں. جناب صدر، میں پشتو گزار صوفی شاعر خوشحال خان خٹک کے اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ صرف تقاریر کرنے سے کچھ نہیں بنے گا جب تک ہم عملی طور پر اس کے لیے کام نہیں کر سکیں گے. پجہان زننگ آلودی دادکارا، پجہان زننگ آلودی دادکارا، یا باوخری کا کرئی یا بکامران شی. والسلام. نور مکمل، نور تقریر لو کم بس تزاني بني كذا ها يردي